حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ایک دردناک داستان۔ مدینہ کی خاموش فضاؤں میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو کوفہ کے مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں خطوط بھیجنے شروع کیے۔ ان خطوط میں وعدہ کیا گیا اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ آئیں تو وہ ان کا ساتھ دیں گے اور خلافت پر ان کی بیعت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کے حالات اور خلوص کا اندازہ لگائیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے روانگی کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وعدہ کیا۔ دل میں ایک ہی مقصد تھا، میں اپنے امام کا سفیر ہوں، سچائی کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے۔ وہاں ابتدا میں لوگوں نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حالات بہت امید افزا دکھائی دینے لگے۔ کوفہ میں یزید کے گورنر نعمان بن بشیر کمزور مزاج کا تھا۔ جب یزید کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک ظالم اور مکار شخص ابن زیاد نے کوفہ میں داخل ہوتے ہی دھوکہ فریب اور سختی کا ماحول پیدا کیا۔ اس نے لوگوں کو خوف زدہ کیا، بعض کو قید کیا، بعض کو رشوت دے کر خرید لیا۔ آہستہ آہستہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف کے لوگ بکھرنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو کل تک ہزاروں کے مجمع میں تھے اب تنہا رہ گئے۔ پیاس، تھکن، غم اور تنہائی میں وہ کوفہ کی گلیوں میں بھٹکنے لگے۔ آخر کار وہ ایک نیک دل عورت توآ کے گھر پہنچے جس نے انہیں پناہ دی، لیکن اس کے بیٹے نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتار ہونے سے پہلے بڑی بہادری سے جنگ کی، کئی سپاہیوں کو ہلاک کیا۔ آخر کار سپاہیوں نے چالاکی سے انہیں گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ ابن زیاد نے سخت لہجے میں سوالات کیے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیری سے جواب دیے۔ پھر ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالامارت کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اوپر لے جایا گیا تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان کو میرے حال سے باخبر کر دینا۔ پھر تلوار چلی، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور ان کے مقدس جسم کو دارالامارت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کی بنیاد بنی۔ ان کی وفاداری، جرأت اور حق پرستی رہتی دنیا تک مثال بنی رہے گی۔ کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی اور مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے راستے پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر وہی راستہ دائمی کامیابی کا ذریعہ ہے۔